شیطان کی بات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں شیطان نے بالکل ٹھیک کہا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہاں شیطان نے بالکل ٹھیک کہا۔ ایک انتہائی پر اثر واقعہ جو ہمیں سکھائے گا کہ بات اگر اچھی ہو تو لے لینی چاہیے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال جمع ہوا، غلے کا ایک پورا ڈھیر لگ گیا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ذمہ داری لگائی کہ ابو ہریرہ اس غلے کی ڈھیری کی حفاظت تم کرو گے۔ فرماتے ہیں رات ہوئی، میں غلے کی حفاظت کر رہا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے غلے سے کچھ چیزیں اٹھائی، جو ہی وہ اٹھا رہا تھا میں نے اسے دبوچ لیا۔ اب وہ عاجزی سے منت سماجت کرنے لگا، بولا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجۃ شدیدۃ، یعنی اے ابو ہریرہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے اس غلے کی شدید حاجت ہے۔ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور اس نے بہت منتیں کی، مجھے ترس آ گیا۔ فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، یعنی اے ابو ہریرہ اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ سبحان اللہ، کیسا کمال کا علم ہے۔ رات چور آیا، یہ بھی علم ہے کہ رات چور آیا تھا، یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون تھا، اور حضرت ابو ہریرہ اس سے باتیں کر رہے تھے، اس کا جھوٹ نہ پہچان پائے، یہ بھی حضور جانتے ہیں۔ محبوب ذیشان اپنے گھر مبارک پر تھے، اسے دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں، چہرے کے تاثرات دیکھے بھی نہیں، پھر بھی معلوم ہے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ ماضی کا علم تھا، آئندہ وہ دوبارہ آئے گا یہ بھی جانتے ہیں، یہ مستقبل کا علم ہے۔ شاعر کیا خوب فرماتا ہے، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگلی رات پھر وہ چور آیا، پھر اس نے غلہ اٹھایا، میں نے پکڑ لیا، آج پھر اس نے منتیں کی، مجھے پھر ترس آ گیا۔ صبح ہوئی، محبوب ذیشان نے فرمایا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک، اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ عرض کی حضور اس بار بھی مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما انہ قد کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں مجھے چونکہ یقین سے معلوم تھا کہ وہ آئے گا، چنانچہ تیسری رات میں چوکنا رہا، جیسے ہی وہ چور آیا میں نے اسے دبوچ لیا، کہا آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بارگاہ رسالت میں پیش کر کے ہی رہوں گا۔ اب کی بار وہ چور بولا، اے ابو ہریرہ اگر چھوڑ دو تو میں تمہیں فائدے کی بات بتاؤں گا۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا جب رات کو بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے گا اور صبح تک شیطان کو تجھ سے دور رکھے گا۔ فرماتے ہیں اس کی یہ بات سن کر آج بھی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، بارگاہ رسالت میں پہنچا، رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے یوں کر کے ایک وظیفہ بتایا، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انہو قد صدقک وہو کذوب، یعنی اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹوں کا سردار مگر تجھ سے سچ بول گیا ہے، وہ ہے تو جھوٹوں کا سردار مگر تجھ سے سچ بول گیا۔ اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کیا میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا ذاک شیطان، یعنی وہ شیطان لعین تھا۔ دیکھا دوستو، بات اچھی تھی، کہی کس نے؟ شیطان نے، اس کو تسلیم کیا گیا۔ پتہ چلا بات سچی ہو، کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمیں مان لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمارا بیٹا ہمیں نماز کی دعوت دے، کیا نہیں ماننی چاہیے؟ ہاں مان لینی چاہیے۔ 10-15 سال کا منا ہمیں نیکی کی دعوت دے، بات درست ہو مان لیجئے۔ ہم سے چھوٹا ہمیں شرعی مسئلہ بتا رہا ہو، درست بتا رہا ہے تو مان لیجئے نا۔ خود میں بعض دفعہ چھوٹے نہ سمجھ بچے کچھ کہہ دیتے ہیں، سیکھنے کی بات ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں نا، من کے سچے ہوتے ہیں نا، وہ بولنے کی بول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے بچے کو سمجھایا بیٹا جھوٹ نہیں بولا کرتے، تھوڑی دیر کے بعد خود جھوٹ بول دیا۔ بچہ تو بچہ ہے، وہ دیکھے گا تو بول ہی دے گا نا۔ ابو جان آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں، اس پر بچے کو ڈانٹ نہ دیں، بہانہ نہ لگائیں کہ بیٹا میں نے اس لیے جھوٹ بولا، فلاں حکمت پیش نظر تھی۔ نہیں ایسا نہ کرے، بلکہ ایسا نہ کرے، غلط تربیت ہو جائے گی۔ وہ توجہ دلا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا، مان لیجئے، غرض بات سچی ہے، جس زبان سے بھی نکلی ہو مان لیجئے۔ یعنی ایسا نہ کیجئے کہ جی بچہ ہے، چھوٹا ہے۔ جب حضور نے فرمایا شیطان نے وہ بات کہی جو حق تھی، سچ تھی، حضور نے فرمایا ہے تو وہ جھوٹوں کا سردار مگر بات سچ کہہ گیا ہے۔ لہذا جب آپ سے چھوٹا، آپ سے عمر میں کمتر کوئی مسئلہ، کوئی بات بتا رہا ہو تو مان لیجئے، اس کو ڈانٹیے مت۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کہ ہمیں دینی مسائل، دینی معاملات میں، اچھی باتوں میں ہر کسی سے اگر کوئی سکھائے تو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔